وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور دعا کر رہے تھے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہی سب جاننے والے ہیں۔ اب بنو اسرائیل سے خطاب ہو رہا تھا، اور اب بات ہو رہی ہے اسماعیل کی، جس کو وہ کہتے ہیں ان پر لعنت ہے، رائٹ، یہی کہتے ہیں نا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمارے رب ہمیں، ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہمیں، مجھے اور میرے بیٹے کو، کیونکہ دو ہی تھے نا، وہ مسلمین دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان بنا دے، مسلم بنا دے، اپنے آگے جو ہے وہ پوری طرح سرنڈر کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایک اور مقام پر اللہ نے مسلمانوں سے کہا، اسی صورت میں بھی آگے کہا، کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تم بس جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جو تم لوگوں سے بہت پہلے آئے، ان پر جو گزری وہ تمہارے ساتھ تو ہوا بھی نہیں ابھی تک، تمہارے ساتھ تو وہ امتحان لیے بھی نہیں گئے، تم کہاں سے خواہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں بس جنت مل جائے گی؟ اتنی آسان ہے کیا؟ ہم واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو تمام انسانیت کے لیے ہم لیڈر بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو کیا ہوگا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، انہوں نے کہہ دیا کہ جو ظلم کر رہے ہیں ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، ان کو میں لیڈری نہیں دوں گا، ان کو یہ اعزاز نہیں ملے گا۔ اب 80 آیات ہو چکی ہیں جس میں کیا بات ظاہر ہو گئی ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے ایک نسل ایسی ہے جو ظالم ہے، اس نے کئی جگہ ظلم کیا ہے، اور ظلم کی دلیل یہ 80 آیات ہیں۔ اور اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پیشکش کی تھی، اللہ نے کہا آپ کو میں امام بنا رہا ہوں، اور کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، اللہ نے کہا ان میں سے جو ظلم کریں گے ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچنے والا۔ تو ابھی ان آیات میں ظلم کرنے والے کون ہوئے؟ پہلے وہ تو بنو اسرائیل ہوئے نا۔ تو ہم کو اب ان کو اپنے دادا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں جو تمہاری جو تنقید ہو رہی ہے نا، وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تم نے اپنے والد کی جو ان کے جو ارمان تھے ان کو تم نے پورا نہیں کیا۔ اچھا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور پھر جب ہم نے گھر کو بنایا، ابھی گھر کا ذکر یہ نہیں کہا کھل کر سامنے آ کر کہ یہ کعبہ ہے، بس کہہ دیا گھر، جعلنا البیت۔ بنو اسرائیل سن رہے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہیں یہ بیت المقدس ہے کیا، یہ یروشلم ہے، یہ کون سا گھر ہے؟ مثابۃ للناس، اور یہ ایسا گھر جو تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ثواب کمانے کے لیے وہ اس کی طرف مائل ہوں، وہ امنا، اور ایسی جگہ جو ہمیشہ پرامن رہے، وہ ہمیشہ پرامن رہے۔ اب یہودی اس بات کو سن کر پریشان، ایک تو ہم جو یروشلم ہے وہ تمام انسانیت کے لیے کہ صرف یہود کے لیے؟ وہ تو صرف یہود کے لیے، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کون سا گھر ہے؟ اور پھر دوسری بات یہاں آ گئی وہ امنا، اور یہ ایسی جگہ ہم نے بنائی جو ہمیشہ پرامن رہے۔ یروشلم میں کیا ہوا ہے، کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، کتنی دفعہ برباد کیا جا چکا ہے، وہ تو سورۃ الاسراء میں اس کا بھی ذکر ہے، کتنی دفعہ یروشلم کے اوپر حملے ہوئے، پوری طرح برباد ہوا، ٹیمپل بھی برباد ہوا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے پرامن رہے گا، یہ تو ہماری لوکیشن پہ تو یہ اپلائی ہوتا ہی نہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور پھر مقام ابراہیم کے مقام پر کھڑے ہو کر آپ اس کو ایک نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، مصلی بناؤ۔ ان کے ہاں مقام ابراہیم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کا کانسیپٹ مشرکوں کے ہاں ہزاروں سال سے، مشرکین اور جہاں بت لگائے ہوئے تھے وہاں مقام ابراہیم بھی تھا ان کے ہاں، اور وہ کعبے کو مشرک ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب پھر بات آگے کھل گئی، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اسی طرح سے ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم سے بھی اور ساتھ ہی اسماعیل سے بھی۔ کس اولاد کا ذکر آ گیا؟ اسماعیل علیہ السلام کا۔ اب بات کھل گئی کہ اصل میں جس گھر کی بات ہو رہی ہے اس گھر کا تعلق ابراہیم اور اسحاق سے نہیں، اس گھر کا تعلق ابراہیم اور اسماعیل سے ہے علیہ السلام۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک کریں گے ان لوگوں کے لیے جو طواف کریں گے، طائفین طواف کرنے والے، العاکفین اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود رکوع سجدہ کرنے والے۔ اب ایک مزید مشکل بنی اسرائیل کے لیے، ان کے ہاں طواف ہے ہی نہیں، طواف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اعتکاف ٹھیک ہے کسی حد تک ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات طواف کی، آخری بات سجدے کی، اور جو پہلی آخری بات ہے نا وہ صرف کعبے پہ ہوتی ہے، وہ ان کے ہاں ہوتی ہی نہیں، بلکہ بنو اسرائیل نے سجدے کو نکال دیا، منسوخ قرار کر دیا۔ اب وہ سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویلنگ وال پہ بھی آدھا جھکتے ہیں نا، وہ میری کسی رہبر سے بھی بات ہوئی تھی، آپ لوگ سجدہ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم کیا کرتے تھے کسی زمانے میں، اب نہیں کرتے، اب ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے۔ میں نے کہا افسوس نہ کریں، آپ کر لیں کھل کے بات کی، کیا مشکل ہے کرنے کی، اتنی افسوس کی ضرورت نہیں، بہت آسان ہے،
رکوع میں بیک تو آپ کی فلیکسیبل ہے، تھوڑی اور فلیکسیبل کر دیں یو نو تو خیر یہاں پر وہ رکع سجود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اس زمین، اس جگہ کو ایک پرامن زمین بنا دے، ایک پرامن مکان بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل کھلا دے. ہر طرح کے پھل کہاں سے آئیں گے؟ مکے میں. مکہ تو صحرا ہے، مکے میں ایک پودا بھی اگ جائے بڑی بات ہے. اور یہاں دعا ہو رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہر طرح کے پھل کھلا دیجیے. من آمن بالہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی یہاں پر، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے، ان کو پھل کھلا دیجیے، ان کو پھل کھلا. یہ ایک عجیب سا کلام ہے، اور اس کی یہ تاریخ میں کتنے ہزاروں سال پہلے یہ بات ہو رہی ہے، یعنی یہ اسرائیلیت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہودیت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. آپ بائبل کا جائزہ لیں، بائبل میں مختلف چیزیں شامل ہیں، لیکن تورات جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں the 5 books of the Tanakh، 5 کتابیں ہیں کتاب المقدس میں. اس کے علاوہ مزید بھی ہیں لیکن وہ ان کو مانتے نہیں ہیں زیادہ. اصل میں جو یہودی پڑھتے ہیں وہ یہ 5 کتابیں پڑھتے ہیں. ان 5 کتابوں میں یا تو تاریخ ہے یا قانون ہے، یا شریعت ہے یا تاریخ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کا تقریباً کہیں بھی ذکر نہیں ہے، یعنی شروع سے آخر تک آپ پڑھ لیں، آخرت آپ کو بیرلی کہیں مشکل سے ملے گی یا اشارے میں مل جائے گی. قرآن میں آخرت کا ذکر ہر 2-3 آیت بعد اللہ تعالیٰ کی آخرت کا ذکر، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کا تقوی اختیار کرو، اس دن سے ڈرو، یا جنت کا ذکر یا دوزخ کا ذکر، جزا کا ذکر. آخرت آتی رہتی ہے قرآن میں، آپ آخرت سے نکل نہیں سکتے. ایک صفحہ گزر جائے آخرت نہ آئے، مشکل ہے. بائبل میں آخرت غائب، تقریباً غائب. اور یہاں انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو کھلانا جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لاتے ہوں. من آمن باللہ والیوم الآخر. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قال ومن کفر فامتعه قلیلا، نہیں جو کفر کرے گا اس کو بھی میں تھوڑا کھلا دوں گا، اس کو تھوڑا انجوائے کرنے دوں گا، اس کو بھی تھوڑا مزے کرنے دوں گا. امتعه، تھوڑا کچھ دے دینا جس کو وہ انجوائے کر سکے، جس سے وہ مزہ لے سکے. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اسے گھسیٹ کے لے جاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، وہ بہت ہی بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور دعا کر رہے تھے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہی سب جاننے والے ہیں. اب بنو اسرائیل سے خطاب ہو رہا تھا، اور اب بات ہو رہی ہے اسماعیل کی، جس کو وہ کہتے ہیں ان پر لعنت ہے، رائٹ؟ یہی کہتے ہیں نا. تو اب دیکھنا ہوگا کیا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمارے رب ہمیں، ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہمیں، مجھے اور میرے بیٹے کو، کیونکہ 2 ہی تھے نا، وہ مسلمینی 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان بنا دے، مسلم بنا دے، اپنے آگے جو ہے وہ پوری طرح سرنڈر کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے. اوکے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد کی اولاد کی اولاد میں سے ایک مسلم امت تو دے دے، ایک مسلم امت نکال دے. وَأَرِنَا مَنَا، اچھا مسلم کا لفظ استعمال ہوا کہ ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے لیے دعا کی کہ ہمیں مسلم رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت ہو جو مسلم ہو. ہم اس دعا کا جواب ہیں اصل میں، رائٹ؟ وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اس کے اپنے مناسک، یعنی یہاں پہ کرنا کیا ہے، طواف کیسے کیا جاتا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، پہلے کون سی دعا کرنی ہے، پھر کہاں پر نماز پڑھنی ہے، مقام ابراہیم کہاں پر ہوگا، صفا اور مروہ کے درمیان کیا کرنا ہے، کون سے اذکار کرنے ہیں، کیسے یہ سارے ریچولز پورے کرنے ہیں، یہ بھی ہمیں سکھا دیجیے، ہمیں دکھا دیجیے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کر لیجیے. اسی لیے آپ کو پتہ ہوگا آج تک کوئی حج پہ جاتا ہے تو حج پہ جانے کی اس کی سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ گناہ معاف ہو جائیں گے، توبہ قبول ہو جائے گی، پچھلے کیے گھر سارے سب صاف، ساری سلیٹ صاف، رائٹ؟ اور یہ الفاظ ہزاروں سال پہلے یہ اسی چیز کا یہ جواب ہے. انہوں نے یہ بات مانگی تھی، ہمیں بتائیے ہم کیا کریں، کون سے مناسک پورے کریں یہاں پر جس کعبے کی ہم تعمیر کر رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہماری توبہ قبول کر لیجیے. انک انت التواب الرحیم، آپ ہی تو ہیں جو توبہ کو بار بار قبول کرتے ہیں اور رحمت کرتے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ہمارے رب ان کے درمیان، یعنی ہماری اولاد کی اولاد کی اولاد میں سے کم از کم ایک رسول بھیج دیجیے جو آپ کی آیات ان پر آ کر سنائیں گے، آپ کی آیات ان پر پڑھیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائیں گے، والحکمہ، اور حکمت سکھائیں گے. وہ کبھی تفصیلی بات ہوگی ایک دن ان چیزوں کے بارے میں، بہت گہری بات ہے یہ. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں وہ پاک کر دیں گے، انہیں وہ پاک کر. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعا مانگی کہ ہماری اولادوں میں سے، نسلوں میں سے کتنے رسول آئیں؟ ایک رسول آئے یہاں سے. دوسری طرف اسحاق کے بیٹے یعقوب
یعقوب کے بیٹے یوسف. اصل میں نے غلط بولا, اسرائیل کا دوسرا نام یعقوب ہے, اور یعقوب کے بیٹے یوسف. اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلما ہلک نبی خلف نبی. بنی اسرائیل کے ہاں جب بھی کسی نبی کی موت ہوتی تھی تو ایک اور نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا. تو ان کے ہاں تو انبیاء کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا. دوسری طرف اسماعیل کی اولاد میں سے ہزاروں سال گزر گئے اور کوئی نبی نہیں آ رہا. اور اللہ اب یاد دلا رہے ہیں کیوں نہیں آ رہا, کیونکہ اس طرف سے دعا جو قبول ہوئی ہے وہ کتنے انبیاء کی, کتنے رسولوں کی قبول ہوئی ہے؟ ایک رسول مانگا تھا, ایک رسول مانگا تھا. اور وہ ایک رسول ہے جو آ کر آیات سکھائے گا, کتاب سکھائے گا, حکمت سکھائے گا, لوگوں کو پاک کرے گا. صلی اللہ علیہ وسلم انک انت العزیز الحکیم. آپ ہی تو ہیں جن کے پاس تمام اتھارٹی ہے. عزیز, عزہ عربی میں صرف عزت کو ہی نہیں کہتے, اتھارٹی کو بھی کہتے ہیں, جس کے پاس اقتدار ہو. اور الحکیم, آپ ہی حکمت والے ہیں. آپ کی اتھارٹی آپ کب بھیجیں؟ اب اگلی نسل میں بھیج دیں, 100 سال بعد بھیج دیں, یا 4000 سال بعد بھیج دیں, وہ آپ پر ہے, آپ ہی کی حکمت پر ہے. یہ بس یہ ہماری دعا یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے کون اپنا منہ موڑے گا, کون دوسری طرف جائے گا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کو چھوڑ کے, سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اور ہم نے تو انہیں چنا ہوا تھا اس دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور یہ آخرت میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گے, بے شک وہ اچھے لوگوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ ہوں گے. صالحین میں بھی اشارہ کر دیا, تم اگر صالحین ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب فالو کر رہے ہوتے. ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوں گے, صالحین کے ساتھ ہوں گے. اب یہاں رک کے ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک اور بات یاد دلا دوں. بات تو اشارے میں بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے, لیکن ہمیشہ کس کو خیال رکھنا چاہیے کہ اصل نصیحت کسے کی جا رہی ہے؟ مجھے کہی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک بیماری آ گئی تھی, کیونکہ ہم یعقوب کی اولاد میں سے ہیں, چنے ہوئے لوگ ہیں, اللہ کی خاص چنی ہوئی قوم ہے. اپنے آپ کو وہ اس وقت کا مسلمان ہی سمجھ لیں, ہم وہ چنی ہوئی امت ہیں. تو جو بھی ہے, جیسے بھی ہیں, آخر میں تو خیر چھٹی ہوگی نا. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ادھر ادھر سے حلال حرام کما لیتے ہیں, کبھی ادھر ادھر ہیرا پھیری کر لیتے ہیں, جائیداد کے معاملے میں بھی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن آخرکار مسلمان تو ہے نا, ہے تو نبی کی امت نا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بیماری ان کے ہاں تھی وہ اب کہاں آ گئی ہے ہمارے. اور بس جو بھی کر لو, ایک کم از کم ایک ٹکٹ تو ہے نا میرے پاس, اس ٹکٹ کے ذریعے تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا. تو وہ یہی ان کی مینٹیلٹی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہاری یہی اتنا فخر ہے تمہیں, تو تم تو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہو. تو ان کو تو فکر تھی اپنی اولاد کی, انہوں نے نہیں کہا چلو میرے بچے ہیں نا, کچھ بھی کر لیں بچ جائیں گے, خیر ہے. انہیں اس طرح کی سوچ تھی, انہیں تو فکر لگی ہوئی تھی کہ نہیں بچیں گے. اور یہاں تک کہ اللہ نے بھی ان سے کہہ دیا آپ کی اولاد میں سے جو غلطیاں کریں گے, جو ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے, ان تک میرا وعدہ پہنچتا ہی نہیں. لا ینال عہد الظالمین. تو تم لوگوں کو کہاں سے یہ غلط تسلی آ گئی کہ تم بچے ہوئے ہو, تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. ایک اور مقام پر اللہ نے مسلمانوں سے کہا, اسی صورت میں بھی آگے کہا, کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تم بس جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم. جو تم لوگوں سے بہت پہلے آئے, ان پر جو گزری وہ تمہارے ساتھ تو ہوا بھی نہیں ابھی تک, تمہارے ساتھ تو وہ امتحان لیے بھی نہیں گئے. تم کہاں سے خواہ مخواہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں بس جنت مل جائے گی؟ اتنی آسان ہے کیا؟ قرآن ایک بہت بیلنس کتاب ہے, اس میں بڑا ایک میزان ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت مشکل بنایا ہے, اور نہ ہی جنت کو بہت آسان بنایا ہے. باقی مذاہب میں پتہ کیا ہوتا ہے, یا تو جنت بہت ہی مشکل ہے, آپ کا تو خیر شکل دیکھیے, آپ نے کیا کرنا ہے جنت میں, آپ کو نہیں ملنے والی. یا جنت بہت ہی آسان ہے, بس ایک چیز کر لو مل گئی جنت. قرآن ایک بیلنس تصویر بھیجتا ہے. اپنے آپ کو زیادہ آسان سمجھ رہے ہو تو ذرا ہوشیار ہو جاؤ, لیکن زیادہ مشکل سمجھو گے تو کوئی امید نہیں بچے گی, رائٹ. تو وہ درمیان میں رکھتا ہے بات کو اللہ تعالیٰ نا, درمیان میں ہمیشہ بات کو رکھتے ہیں. تو یہاں پر وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, اسلم یعنی تسلی کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ میری بات مان لیں, آگے سے کچھ کہے بغیر, کچھ آرگیو کیے بغیر. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. انہوں نے کہا میں مانتا ہوں, میں سر تسلیم خم کرتا ہوں, میں سرنڈر کرتا ہوں اپنے رب العالمین کے سامنے. وَوَصَّى بِهَا. اب یہ کس کی بات, کون سی اولاد کی بات ہو رہی تھی؟ ابراہیم اور اسماعیل, ہے نا. اور اسماعیل کا وہ انکار کرتے ہیں, اور انکار کی بنیاد سے کہتے ہیں ہم مسلمان کیسے مانیں اپنے آپ کو. مسلم کا لفظ تو ابراہیم اور اسماعیل کے ہاں تھا, ہمارے ہاں تھوڑی, ہم تو بنو اسرائیل ہیں, ہم یہودی ہیں, یہ ہمارا نام ہے. اب دیکھنا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے مرتے وقت کی وصیت اپنی اولاد کو دی, اور وہی وصیت یعقوب نے بھی دی.
تو اس دفعہ ابراہیم اور اسماعیل کے بجائے اس آیت میں کیا ہے؟ ابراہیم اور یعقوب۔ اب یعقوب کون ہے؟ یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اب دوسری نسل کی بات ہو رہی ہے فوراً بعد، ایک طرف سے اسماعیل کی نسل کی بات ہو گئی، اب دوسری طرف بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا جا رہا ہے ایک ہی مقام پر، ایک ہی کلام میں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یعقوب نے بھی یعنی اسرائیل نے بھی اپنے بچوں کو وہی وصیت کی تھی جو ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی تھی مرتے وقت۔ کیا تھی؟ میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آنے دینا، خبردار کہ موت آ جائے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، تم مسلم ہو۔ اب مسلم کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو گیا؟ بنی اسرائیل کے لیے، جس سے ان کو چڑ تھی، ہم کیوں مانیں اس چیز کو، یہ تو اسماعیل کی اولاد میں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ابراہیم نے جو اسلام اسماعیل کو سکھایا وہی اسلام اسحاق کو سکھایا، وہی اسحاق نے اپنی اولاد یعقوب کو سکھایا، اور پھر انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح اب یعقوب کی اولاد کے بارے میں ایک پوری صورت ہے، صورت یوسف۔ یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف، تو وہ یعنی پوتے کے بھی بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے پردادا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے نا، ان کی جو دو لوگ ان کو ملے، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کا مذہب فالو کرتا ہوں، وہ کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ انہوں نے کن کا ذکر کیا؟ ابراہیم کا اور اسماعیل کا اور اسحاق کا، یعنی ان کے ہاں کوئی تفریق نہیں تھی، وہ تو اسماعیل کو بھی مانتے تھے، یہ تو بعد میں تم لوگوں نے یہ تفریق کی ہے، تم نے ان کا نام کاٹ کے الگ کیا ہے، وہ تو ہمیشہ سے شامل تھے۔ تو یہاں پر اس بات کو دوبارہ سٹریس کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ تم اس تاریخ کا ایک حصہ لے کے اس کو توڑ مروڑ کے تم نے اپنی شناخت بنا لی ہے، ایسا مت کرو، ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس آؤ، ان کی اصل تاریخ کی طرف واپس آؤ۔ پھر کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور تمہیں یاد نہیں، تم کیا خود تھے وہاں پر جب یعقوب پر موت آئی، جب یعقوب کے سامنے موت حاضر ہوئی، اب یعقوب علیہ السلام کے آخری لمحات ان کی زندگی کے۔ یعقوب کا دوبارہ آپ پوچھنا، دوسرا نام کیا ہے یعقوب کا؟ اسرائیل۔ اذ قال لبنیہ، مرتے وقت انہوں نے جب اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹوں کو کیا کہیں گے؟ بنی اسرائیل، یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل، اپنے بیٹوں سے انہوں نے کیا کہا مرتے وقت؟ ما تعبدون من بعدی، تم لوگ کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ میں تو مرنے لگا ہوں، تم لوگ اب کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سبحان اللہ، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی۔ وہ کون آباء و اجداد تھے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ایک ہی تو الہ ہے، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون۔ اور یہ ہیں یعقوب کے بیٹے، ابراہیم اسرائیل علیہ السلام کے اوریجنل بیٹے، اوریجنل بنی اسرائیل، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا تم کیا